بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں اور رکوع میں جا کر یاد آئے تو رکوع کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، اور واجب نماز میں چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب کر لیں، اور یہ پڑھنا چاہیے رکوع میں جانے سے پہلے۔ اگر رکوع میں جا کر پھر یاد آیا تو کھڑے ہو کر پھر دعائے قنوت نہ پڑھے، کیونکہ یہ ایک اور غلطی ہوگی، غلطی در غلطی، اس لیے ایک غلطی ہو گئی، کوئی حرج نہیں، آخر میں سجدہ صاحب کر لیجیے، لیکن دوبارہ کھڑے ہو کر نہ پڑھیں، کیونکہ وہ ایک اور غلطی ہوگی۔ اگرچہ سجدہ صاحب تو ایک ہی ہوگا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صاحب کہتے ہیں مغرب کی تیسری رکعت میں بیٹھنا بھول جائے اور کھڑا ہو جائے تو نماز کیسے مکمل کرے؟ جی، مغرب کی تیسری رکعت میں بیٹھنا بھول جائے، نہیں، مغرب کے اندر کل 3 رکعتیں ہیں۔ آسان سا سوال یہ ہے کہ اگر آخری رکعت میں بجائے بیٹھنے کے کھڑا ہو جائے تو کیا کرے؟ نمبر 1، اگر تو وہ کھڑے ہونے کے قریب ہے تو کھڑا ہو جائے، بیٹھنے کے قریب ہے بیٹھ جائے، اس کو ذرا سمجھنا ہے۔ اگر وہ بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے، اس پر سجدہ صاحب بھی نہیں ہوگا۔ آخری رکعت کی بات ہو رہی ہے، یہ 4 رکعت والی ہوں، 2 رکعت والی ہوں، 3 رکعت ہوں۔ اگر یہ بیٹھنے کے قریب، یعنی ابھی بیٹھنے کے قریب کون شخص کہ اس کے دونوں ہاتھ زمین سے اٹھ گئے، گھٹنا زمین سے اٹھ گیا، لیکن ابھی رانے اور پنڈلیاں یہ دونوں ملی ہوئی ہیں، اتنا اٹھا ہے تو یہ بیٹھ جائے، اس پر سجدہ صاحب بھی نہیں ہوگا۔ ذرا سا اٹھا، یعنی ابھی رانے اور پنڈلیاں جدا نہیں ہوئی، یاد آ گیا، بیٹھ جائے، اس پر سجدہ صاحب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ رانے اور پنڈلیاں کھل جائیں، ذرا کھڑے ہونے کے قریب ہو جائے، تو اسی صورت میں پھر بھی واپس آ جائے، سجدہ صاحب کر لے۔ اگر وہ آخری رکعت کے بعد کھڑا ہو جائے مکمل، تب بھی بیٹھ جائے، سجدہ صاحب کر لے۔ اگر یہ سورہ فاتحہ پڑھ لے پھر یاد آ جائے، پھر بھی بیٹھ جائے، سورت پڑھ لے پھر یاد آ جائے، پھر بھی بیٹھ جائے، سجدہ صاحب کر لے۔ لیکن اگر اس نے زائد رکعت پڑھ لی تو اسی صورت میں اب یہ ساری نماز دوبارہ لوٹائے، کیونکہ جو فرض تھا آخری قاعدہ وہ رہ گیا، نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ بس آسان سی بات میں نے بتائی، بڑی اچھی خاصی مہلت ہے۔ میں نے کہا بیٹھ گیا ہے، تھوڑا سا اٹھا ہے، بیٹھ جائے، ذرا اور کھڑا ہو گیا، سیدھا کھڑا ہو گیا، تب بھی بیٹھ جائے، سورہ فاتحہ پڑھ لی تب بھی کیا یاد آیا، بیٹھ جائے، ابھی بھی سجدہ صاحب سے گزارا ہو جائے گا، سورت پڑھ لی تب بھی۔ لیکن اگر ایک رکعت پوری پڑھ لی تو یہ سارے نفل ہو گئے، اب نماز دوبارہ پڑھ لی۔ ایک صاحب نے کہا کہ نماز میں بھول کر تلاوت اور اذکار اگر آگے پیچھے ہو جائیں، فاتحہ کی جگہ تحیات، تو سجدہ صاحب کیسے کرے گا؟ جی، اس کا یہ کہ اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بھول کر تلاوت کی جگہ کچھ اور پڑھ لیا، سورہ فاتحہ کی جگہ تحیات پڑھ لی، تو اب سجدہ صاحب کر لے، کیونکہ تحیات پڑھنا واجب، لیکن واجب اس نے بجائے بیٹھنے کے واجب کو چھوڑ دیا سورہ فاتحہ پڑھنے کو، اب یہ ایسی صورت کے اندر سجدہ صاحب کر لے۔ اکیلے میں ہی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ امام کے پیچھے جو خاموش ہو کے کھڑا ہونا ہوتا ہے، وہاں سورہ فاتحہ کی جگہ تحیات وغیرہ نہیں ہوتی، تو اکیلے نماز پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ کی جگہ تحیات یا تحیات کی جگہ سورہ فاتحہ، وہاں تو سجدہ صاحب کر لیں۔ لیکن اگر رکوع کی تسبیح کی جگہ سجدے کی تسبیح پڑھ لے، یہ ایک الگ ہے، انہوں نے کہا نا ایک ذکر کی جگہ دوسری ذکر۔ اگر رکوع میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، سجدہ صاحب بھی نہیں، کیونکہ یہ تسبیح سنت ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم سنت ہے، تو رکوع کی جگہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا، سجدے میں جا کر سبحان ربی العظیم کہہ دیا، کوئی حرج کی بات نہیں، نماز ہو گئی۔ جی، بھائی صاحب کا یہ سوال ہے کہ اگر 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں
لیکن تیسری چوتھی رکعت میں خیال آیا پتہ نہیں میں بیٹھا تھا کہ نہیں بیٹھا تھا، تو فوراً اپنے گمان کی طرف، ذہن کی طرف متوجہ ہو جائے غالب گمان کیا ہے، جو غالب گمان ہو اس پر عمل کر لے، کوئی گناہ نہیں، یعنی نہیں میں نے کر لیا۔ لیکن اگر غالب گمان نہیں ہے، شک ہے، پتہ نہیں پڑے کہ نہیں پڑی آخر تک، تو آخر میں سجدہ سہو کر لے، کیونکہ یہ پہلا قاعدہ واجب ہے، واجب چھوٹ جائے سجدہ سہو کر لے، نماز بالکل ٹھیک ہو گئی، یعنی دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی جی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ سورۃ التکاثر جو ہے الہاکم التکاثر، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو آگے ان کا سوال یہ ہے پھر نعمتوں کو استعمال نہ کریں تاکہ سوال ہی نہ ہو۔ یہ سوال میں آیت پڑھتا ہوں، پوری سورت کا ترجمہ ذہن میں رکھیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، آخر کی آیت جس کا انہوں نے حوالہ دیا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن ضرور بالضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا؟ تو بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ پھر بہتر ہے کہ نعمتوں کو استعمال ہی نہ کیا جائے تاکہ پوچھ ہی نہ ہو، تو اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھ لیجیے۔ اگر اللہ نے نعمتیں دی ہوں تو انسان کے ذمے یہ لازم ہے کہ ان نعمتوں کو استعمال کرے، اس لیے کہ نعمتوں کو استعمال کرنا یہ بھی شکر کا طریقہ ہے۔ نعمتیں ہوں استعمال نہ کرے، اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی کہ میں نے نعمتیں دی تھی تم نے استعمال کیوں نہیں کی۔ جیسے محدثین نے لکھا، اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا، اگر کسی کے پاس کھانا موجود ہو پھر بھی وہ جان بوجھ کر بھوکا رہے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچائے، یہ گناہگار ہے، اس کی پکڑ ہوگی۔ اور یہاں تک لکھا مفسرین نے کہ اگر کسی کے پاس دوا ہو اور پیسے ہوں دوا کرنے کے، دوا کھانے کے، اور دوا موجود ہو اور غالب گمان یہ ہے کہ یہ دوا، ڈاکٹر نے کہا یہ دوا یہ کھائیں گے تو شفا ہو جائے گی، آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی، پھر بھی وہ دوا نہ کھائے، یہ گناہگار ہوگا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنا، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، صرف استعمال کرنے سے۔ پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور ان کے بال بکھرے ہوئے، ذرا کپڑے میلے سے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا آپ کے پاس کوئی اللہ کی نعمتیں ہیں؟ کہ جی یا رسول اللہ میرے پاس بکریاں بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، باغات بھی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائیے اپنی حالت بہتر کر کے آئیے، ان اللہ تعالی یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی دی ہوئی نعمت کا اثر بندے پر دیکھے، اور نعمت موجود ہو، بندہ کاہلی سستی کی وجہ سے نہ استعمال کرے، گناہگار ہوگا۔ نمبر 2، اس نعمت کو ڈھنگ سے، ایک استعمال کرنا، نمبر 2 اس نعمت کو ڈھنگ سے استعمال کرنا۔ انسان بےڈھنگے طریقے سے استعمال کرے گا پھر پوچھا جائے گا، نہیں استعمال کرے گا پھر بھی پوچھا جائے گا۔ بےڈھنگے طریقے سے استعمال کرے گا پھر بھی پوچھا جائے گا، اللہ کہے گا میں نے تمہیں زبان دی تھی، تم نے ان کو کیوں جھوٹ میں کیوں لگایا، غیبت میں کیوں لگایا، لڑنے جھگڑنے میں کیوں لگایا، اللہ کا ذکر کیوں نہیں دیا، سچ کیوں نہیں بولا۔ زبان اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ان کو ڈھنگ سے استعمال کر رہے، اللہ نے اور چیزیں دی ہیں ان کو ڈھنگ، تو نعمتوں کو استعمال کرنا، نمبر 2 نعمتوں کو ڈھنگ سے استعمال کرنا، یہ شکر کا طریقہ ہے۔ نمبر 3، اللہ نے نعمتیں دی ہوں اس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچائے، اللہ کو جو
اب پتہ آیت کا مطلب کیا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن ضرور پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں۔ کیا پوچھا جائے گا؟ نعمتیں جو دی تھی ان کو استعمال کیا تھا صحیح طریقے سے، غلط طریقے سے؟ ان نعمتوں سے خلق خدا کو فائدہ پہنچایا تھا؟ یہ پوچھا جائے گا۔ یہ حل نہیں ہے کہ ٹھیک ہے نہ نعمتیں ہوں گی نہ پوچھا جائے گا۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے پاس نعمتیں نہ ہوں، جو بغیر مانگے اللہ نے دی۔ یہ کہنا نعمتوں کو استعمال نہیں کرنا، یعنی آنکھیں دی ہیں دیکھنا ہی نہیں میں نے، چلو اللہ پوچھے گا نہیں، اللہ پوچھے گا غلط چیز کو تو نہیں دیکھا۔ یہ سوال کیا جائے گا، سوال کو سمجھنا ہے، اللہ نے سوال کیا کرنا ہے۔ اب میرا جواب مکمل ہو تو نعمتوں کو استعمال کیجیے، نعمتیں حاصل کیجیے، پھر ان نعمتوں کو استعمال کیجیے۔ جی انہی نعمتوں میں جس طرح ڈپریشن پہ ہوتا ہے اور ایسے حالات ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کی میں نے نہیں کھانا، میں نے بھوکا رہا، کیا یہ جی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے محترم نے کہ انسان کو کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے، ڈپریشن آ جاتا ہے تو کھانا ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے نہیں کھانا، لے جاؤ دفعہ کرو، ان کا اٹھا کے لے جاؤ مجھ سے۔ میں نے ذرا سوال کو نا اچھا مزیدار بنایا، انہوں نے سوال ذرا بڑے ادب سے کیا تھا۔ تو یہ گناہ کی بات ہے، غصے پر قابو پانا ثواب کی بات ہے۔ غصے میں برے کلمات کہنا، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرانا، یہ گناہ کا کام ہے۔ ہاں غصے میں نہیں کھانے کو دل کر رہا تو کہہ دیجیے میں ابھی غصے میں ہوں، ذرا ٹھہر کے کھاؤں، ابھی غصے میں ہوں، ذرا ٹھہر کے کھاؤں، ابھی میرا دل نہیں کر رہا، میں ٹھہر کے کھاؤں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کھانا بنا کر دیا، بیوی کو کہہ رہا ہے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کھانا بنا کر دیا، اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن ابھی مجھے بھوک نہیں، میں ذرا ٹھہر کے کھاؤں، ابھی طبیعت نہیں چاہ رہی ذرا۔ تو اسی صورت میں وہی نعمت بن جائے گی۔ جی جی بیوی غصے ہو جائے، جی اگر بیوی غصے ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ انہوں نے سوال کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا علاج بتایا ہے۔ خود جس کو غصہ آ جائے اس کا علاج بتایا ہے۔ غصہ آنے سے نا آپس میں نفرتیں ہو جاتی ہیں، محبت میں کمی ہو جاتی ہے، تو جو غصہ کرے اس کا بھی علاج بتایا اور دوسرے کے لیے بھی علاج بتایا۔ نمبر 1، غصہ آئے تو کہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ غصہ جو ہے یہ برا غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ نمبر 2، غصہ کرنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، مشکات شریف میں حدیث موجود، اذا غضب احدکم فلیضطجع والا فلیجلس۔ ایک تو بیوی کو غصہ آئے نا تو کہنا لا حول پڑھو، اعوذ باللہ پڑھو، ایک یہ کہنا۔ نمبر 2، دوسری حدیث کہ بیوی کو غصہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غضب احدکم فلیضطجع والا فلیجلس، اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ بیوی غصے میں ہو اس کو کہ بیٹھ جائے، بیٹھ ذرا آرام کرو تھوڑا سا، جواب نہ دے، الٹی سیدھی بات نہ کہے، ذرا بیٹھ جائے تھوڑا سا صبر۔ انشاءاللہ اس کے تھوڑے دل بعد جب غصہ ختم ہو جائے گا، یہ غصہ لازماً ختم ہوگا، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہے تو بیٹھ جائے، یعنی اپنی پوزیشن چینج کر لے۔ کیونکہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کے سارے اعصاب تن جاتے، سخت ہو جاتے۔ کوئی بندہ کھڑا ہو نا، بیوی غصے میں ہو، کھڑی ہو، اس کو بٹھانے کی کوشش کرے، وہ گر جائے گی، بیٹھے گی نہیں۔ کیوں بیٹھے گی؟ کب؟ جب اپنے مسلز کو ڈھیلا کرے گی، اعصاب کو ڈھیلا کرے گی، جب اعصاب کو ڈھیلا کرے گی غصہ کم ہو جائے گا۔ 2 بات طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غضب احدکم فلیتوضأ، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے وضو کر لے۔ اب بیوی غصے میں اس کو کہا جائے وضو کر لے، وہ تو نماز جنازہ آپ کی پڑھا دے گی، وضو تو بعد میں کرے گی۔ لیکن حدیث کی اہمیت کہ وضو کرنے بندہ غصہ آئے نا اس کو خود سمجھنا، جا کر وضو کیجیے۔ کیوں؟ غصے میں نا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، منہ لال ہو جاتا ہے، جسم تپنے لگتا ہے،
غصے. اور ڈاکٹر کیا کہتے ہیں جب جسم بخار میں تپنے لگتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں دونوں ہاتھوں پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرے, چہرے پر ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرے, پاؤں پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرے تاکہ اس کے جسم کا ٹیمپریچر ذرا کم ہو. تو غصے میں بندے کا ٹیمپریچر کم کرنے کے لیے بہترین طریقہ وضو. لیکن یہ سارے طریقے اس وقت کام دیتے ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے طریقے بتائے یہ سب اس وقت کام دیتے ہیں جب تک کہ آپ دو کام نہ کریں. یہ سمجھائیں بیویوں کو بھی, خود بھی سمجھیں. نمبر 1 زبان نہ چلائیں, نمبر 2 ہاتھ پاؤں نہ چلائیں. پھر یہ 3 طریقے کام کریں گے. اور اگر زبان چلا لی, گالیاں دے دی, بھلا کر دیا, مار دیا, توڑ دیا, برتن توڑ دیے, پھر بعد میں وضو کرنے چلا گیا, کچھ نہیں ہوتا, پھر نہیں کچھ ہوتا. یہ وضو کرنا ہے برتن توڑنے سے پہلے, بیوی کو برا بھلا کہنے سے پہلے. تو غصے پر قابو پانا 2 چیزوں سے پہلے, ایک زبان نہیں چلانی, ایک ہاتھ پاؤں نہیں چلانے, اور ان 3 طریقوں پر عمل کریں. اچھا, جو دوسرا بندہ وہ کیا کرے, وہ 3 کام کرے. جب بیوی ناراض ہو گئی نا, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 طریقے بتائے. نمبر 1, صحابہ سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم, کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم کرنے لگو تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے, یعنی نفرت ختم ہو جائے, غصہ چیزا ختم ہو جائے. ہمارا افشوا السلام واطعموا الطعام, ایک دوسرے کو سلام کرو, ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ, ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ, ایک دوسرے کو سلام کرو. تیسرا طریقہ تحابوا تحابوا, تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو, اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. آگے جامع ترمذی میں نا جلد ثانی میں حدیث میں ہے فإن الہدیۃ تذہب الضغائن, یہ ہدیہ تحفہ اندر کے پرانے غصے کو ختم کرتا ہے. دے کر یہ جو نے سوال کیا نا بیویوں کے بارے میں, بڑا ٹیڑھا سوال ہے, اتنا آسان نہیں ہے, حلوہ نہیں ہے. بیوی ناراض ہو جائے, بیوی غصے میں, بیوی نے جھگڑا کر دیا, غلاں کر دیا. ایک صاحب, میں پریکٹیکلی بتانے لگا, ایک صاحب آئے, وہ عصر کے بعد وہاں خانقاہ میں بیٹھنا ہوتا تو وہاں آئے, اور وہ بڑے IT کمپنی کے ماشاءاللہ مالک اور بڑے کھاتے پیتے, اور ڈیفینس میں گھر ہے. وہ آئے بیچارے بڑے پریشان, کیونکہ نام ذکر نہیں کر رہا اس لیے غیبت نہیں ہے. کئی لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں مولانا آپ نے اپنے سوال جواب کی نشست میں غیبت کر دی تھی اس شخص کی. یہ آتے ہیں مجھے بعد میں, تو میں نے ذکر کر دیا غیبت نہیں ہے جب تک نام نہیں لوں گا. تو وہ صاحب آئے پریشان, منہ عجیب و غریب اور عجیب و غریب بھولیا. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے کہ بیوی سے لڑائی ہو گئی, اور یوں ہو گیا, بڑا فساد ہو گیا, بڑا خراب ہو گیا, کوئی وظیفہ بتائے. تو میں نے ان صاحب سے کہا, میں نے کہا کہ میں وظیفہ بتاؤں گا, آپ عمل کریں گے؟ کہنے کہ جی عمل کروں گا. متقی نہیں کہا. میں نے کہا اچھا, تو بیوی کو اور بچوں کو کون سے فلیور کا, میں نے وجہ بھی پوچھی کہ ہوا کیا, کس وجہ سے جنگ عظیم ہوئی. کہنے لگا کہ وہ بیوی نے صبح کہا تھا کہ چھوٹے بچے کی سالگرہ ہے تو آتے وقت واپسی میں کیک لیتے آنا. تو وہ میں صبح سے شام تک تھکا ہوا تھا, گھر میں داخل ہوا, کیک نہیں تھا میرے ہاتھ میں. بس وہ بیوی چڑھائی شروع کر دی, تم بچوں کے خیال نہیں کرتے, خوشیوں کا خیال نہیں کرتے, حقوق کا خیال نہیں کرتے. وہ دونوں میں آپس میں تو میں ہوں, یہ سوال بہت بگڑ گیا. جی یہ گاڑی جی راستے میں بند ہو رہا ہے راستہ. ایک ہے 7303, جن صاحب کی گاڑی ہو ذرا ہٹا لیجیے, اور ایک ہے 370. یہ گاڑی اگر ہو تو اس کو اپنی جگہ سے ہٹا لیجیے, راستہ بلاک ہو رہا ہے. جزاک اللہ. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا, جنگ کیوں ہوئی, یہ حالات کیوں خراب ہو گئے گھر کے. کہنے لگے صبح بیوی نے کہا تھا کہ شام کو آؤ تو کیک لیتے آنا. تو میں پریشانی میں تھا, ٹینشن ہے دفتر کی. گھر گیا تو وہ ڈیفینس میں نا, ان کے گھر کے قریب مارکیٹ وغیرہ نہیں ہے, ورنہ وہ لے آتا. کہنے لگا کہ میں بس اسی پہ لڑائی ہو گئی, بہت زیادہ ہو گئی. میں نے کہا اچھا. تو میں نے پھر پوچھا, میں نے کہا وہ بیوی کو کون سے کیک فلیور کون سا پسند ہے کیک کا؟ اس نے کہا کہ چاکلیٹ کریمل جو ہے نا وہ پسند ہے. میں نے کہا پھر اچھی سی بیکری سے وہ کیک لے کر گھر چلے جاؤ. اب آگے وہ مجھے متقی صاحب کیا کہتے ہیں. جب میں نے وظیفہ بتایا نا, یہ وظیفہ ہے,
تو جب میں نے بتایا تو آگے سے کہنے لگا حضرت وہ سالگرہ منانا جائز ہے. اب تقویٰ کا کمال دیکھو نا، تقویٰ کا کمال. حضرت سالگرہ منانا جائز ہے. میں سمجھ گیا دماغ میں کیڑا یہ والا ہے، یہ کیک کیوں نہیں لے کے گیا تھا، متقی ہے نا. تو کہنے لگا حضرت یہ سالگرہ منانا جائز ہے. تو میں نے بھی آگے سے سوال کیا کہ جو کچھ تم کر کے آئے ہو وہ جائز ہے؟ بیوی کو بھی ذلیل کیا، بچوں کو بھی مارا پیٹا، وہ جائز ہے؟ جاؤ کیک لے جاؤ. اور پھر میں نے سمجھایا جا کے کیک لے جا کے جب داخل ہو گھر میں سب کو سلام کرو، اور سلام کر کے پھر پلیٹیں لو، چھری لو، کیک کاٹو، سب بچوں کو دو، بیوی کو بھی دو. اور پھر اس بیوی کی پلیٹ میں اس میں سے ایک چمچہ لے کر بیوی کے منہ میں لقمہ ہو. اب بڑا وہ جذبت ہوا، کیا مصیبت ہے. پھر اس کے بعد جب میں ساری بات کر چکا تو کہنے حضرت کوئی وظیفہ بتائے. میں نے کہا نہیں یہ کرو، یہ وظیفہ ہے. خیر اس نے چونکہ ماننے والا بندہ، یہ بھی ضروری ہے، ماننے والا بندہ ہو نا مسئلے تب حل ہوتے ہیں. چل ڈاکٹروں کا نسخہ لے لیں، اس کو پڑھتے رہیں 20 دفعہ پڑھیں تو بخار اتر جاتا ہے نسخہ پڑھنے سے. جیب میں سنبھال کے رکھ لی، دوائیاں لے لی جیب میں سنبھال کے رکھ لی تو بخار نہیں اترتا. چل فکر نہ کریں، وہ کھانی پڑے گی، پروسیجر پورا کرنا پڑے گا. اب وہ خیر چلا گیا، جا کر کیا ماشاءاللہ. مغرب کے بعد فون آ گیا، اب پوری بات سن لی. مغرب کے بعد ٹیلی فون آ گیا، کہنے لگے کہ وہ آپ نے ماشاءاللہ حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بڑے اچھے نسخے بتائے. اور بس وہ میں جب لے کے داخل ہوا ہوں تو بیوی نے جو ہے نا وہ جب داخل ہوا تو بیوی بڑی گھبرائی. کبھی تو لڑ کے گیا تھا 1 گھنٹہ پہلے، اب یہ کیک لے کر آ گئی. بیوی پہلے گھبرائی کہ اس کو کیا ہو گیا. پھر جب میں نے وہ کیک کاٹ کر سامنے رکھا، بچوں کو دیا سلام علام کر کے، تو ساروں نے کیک کھانا شروع کر دیا. پھر بیوی کے منہ میں نے نا چمچہ لے کر اس کے منہ میں کیک کا لقمہ دیا. اب بیوی کانپ گئی، کہنے لگی کچھ ہو گیا اس کو کچھ ہو گیا، دماغ پہ کچھ اثر ہو گیا اس کو. اس نے پوچھا، کھا لیا کیک، کھا لیا بیوی نے وہ لقمہ. پھر اس نے پوچھا بیوی نے خیریت ہے، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آگے سے شوہر نے پھر بتایا کہ جی اس طرح اصل میں. بیوی نے کہا کیا ہو کیا گیا آپ کو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں میں وہ مولانا صاحب کے پاس گیا تھا تو انہوں نے جو ہے نا وہ یہ ساری باتیں بتائی تھی کہ اس طرح کرو، تو میں نے کیا. تو بیوی کا بھی آگے سے جملہ سننے والا ہے. بیوی نے پتہ کیا کہا، بیوی نے آگے سے کہا اچھا مولوی ایسے بھی ہوتے، مولوی ایسے بھی ہوتے. کیونکہ مولویوں کا کام تو یہ نا بیوی سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہوگا طلاق دو اس کو، چھوڑو اس کو، بدتمیز ہے وہ بیوی، گستاخ ہے، تمہاری کہنا نہیں مانتی، نافرمان بیوی ہے، چھوڑو. مولویوں کا تو یہ کام ہے. ہمارا تأثر کتنا غلط ہے لوگوں پر، میں بتانا چاہتا ہوں. مولوی غلط نہیں ہوتے، تأثر کیوں غلط ہوا. خیر پھر اس کے بعد اس نے جملہ جو کہا میں وہ سنانا چاہتا تھا. اس نے کہا مولانا آپ نے بڑے اچھے نسخے بتائے. تو میں نے پتہ کیا کہا جواب میں نے کہا اس میں سے ایک بات بھی میری نہیں ہے، یہ سارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی تھی باتیں، یہ سارے میں نے نسخے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمہیں بتائے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دیکھو تم آپس میں تمہیں میں کیا ایسے طریقے نہ بتاؤں، ابھی میں نے حدیث سنائی، ایسے طریقے نہ بتاؤں جب تم کرنے لگو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے. افشوا السلام، سلام کرو، بار بار سلام کیجیے، محبت پیدا ہوگی، نفرت ختم ہوگی، غصہ ختم ہوگا. اب بیوی سے ناراض ہو کے سلامی نہ کرے تو ختم کہانی. اور تم اب اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ. اب دیکھیے میں نے اس کو کہا تھا جا کے سلام کرو، اصل میں یہ ارشاد نبوی تھا، میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا تھا. پھر اس کو کہا تھا کہ دیکھو اس کو کھلاؤ، تو کھانا افسوس اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ گے تو محبت پیدا ہوگی نا، نفرت ختم ہوگی نا، غصہ ختم ہوگا. پھر میں نے کہا تھا تحادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، کیونکہ ہدیے سے پرانا غصہ ختم ہوتا ہے. تو وہ کیک ہدیے میں دے دیا نا. اور یہ جو میں نے کہا نا کہ وہ منہ میں لقمہ دو بیوی کے، یہ بخاری کی حدیث ہے. فی فم امرأتک لقمۃ صدقۃ، اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ، اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقہ ہے، صدقہ ہے. اب جملہ بولوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اچھا صدقہ دینے سے مصیبتیں
ٹلتی ہے. تو اس نے صدقہ دیا نا, بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا, صدقہ دیا, مصیبت ٹل گئی. آج مصیبتوں کو ٹالنے کا یہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, آج سمجھنا ہوگا حدیثوں, ارشادات نبویہ کو سمجھنا ہوگا. آپ نے بھی کریڈٹ کارڈ کی بات کی تھی جی, اس کے اندر یہ ہوتا ہے 45 دن کا آپ کا ٹائم ہوتا ہے. بھائی صاحب کا سوال سمجھ گیا میں. ان کا سوال یہ ہے کہ آج آپ نے وہ کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹ کارڈ سب مسودی, کریڈٹ کارڈ کو جائز طریقے سے استعمال کریں, جائز ہے. ڈیبٹ کارڈ کو جائز طریقے سے استعمال کریں, جائز ہے. لیکن اگر اس کو سود کے لیے استعمال کیا جائے گا تو ناجائز ہوگا. اب بھائی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ آپ کی اتنی لمٹ ہے, آپ اس کارڈ سے 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ نکال سکتے ہیں. 1 لاکھ عام ہوتا ہے, 1 لاکھ روپیہ نکال سکتے ہیں. اور اگر اتنے دن پہلے آپ جمع کروا دیں, 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے 1 مہینہ پہلے جمع کرا دیں, تو پھر کوئی مارک اپ نہیں لگے گا, یعنی سود نہیں لگے گا. اور اگر اس سے ٹائم لمٹ اوپر ہو جائے گی تو سود لگے گا. اب بھائی صاحب کا سوال پتہ کیا ہے, اگر میں پہلے ادا کر دوں تو پھر تو مارک اپ نہیں لگانا, میں سود سے بچ گیا نا. یہ سوال ہے, اس کا جواب غور سے سنیے گا. جب اس نے کریڈٹ کارڈ لیا اور اس میں یہ دستخط کیے, سائن کیے کہ اگر لمٹ زیادہ ہو گئی تو میں مارک اپ ادا کروں گا, تو اس نے سود دینے کے معاہدے پر دستخط کر دیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے والا, سود لینے والا, سود لکھنے والا, اس کے گواہ سارے برابر, سارے برابر. تو یہ کریڈٹ کارڈ لے کر سودی معاہدے میں شریک ہوا ہے, سائن کیا ہے اس نے, بہت واضح بات. اس لیے ہے معاملہ سودی. وہ تو الگ بات ہے کہ جب بچ گیا تو سود دینے سے بچ گیا, لیکن وہ جو سودی معاہدے پہ دستخط کیے تھے وہ گناہ تو باقی. اسلامی بینک والے بھی اسی طرح سے اس میں بھی نہیں جا سکتے. نہیں, اسلامی بینک والے نہیں. اسلامی بینک کے نا اصل میں بات پتہ کیا ہے, بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اسلامی بینک والے بھی تو یہی کرتے ہیں. ہاں, تو اس کا جواب ہے کہ نہیں. اصل میں ہم لوگ میزان بینک, اسلامی بینک, فلاں بینک, اس کے جب وہ کھلتا ہے نا اکاؤنٹ کھولتے, 4 صفحے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے, باریک باریک لکھا ہوتا ہے. میں اگر 1000 بندے سے بھی ملوں نا, اکاؤنٹ جس نے کھولا ہے, میں اس سے پڑھوں نا یہ آپ نے 4 صفحے پڑھے تھے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کاش اگر وہ بندہ میزان بینک کے, اسلامی بینک کے وہ جو اکاؤنٹ کھولنے والے کاغذ کی جو شرائط لکھی ہوئی ہے نا وہ پڑھ لینا تو 10 دفعہ سوچے گا دستخط کرتے ہوئے. رات کو نیند نہیں آئے گی اس کو دستخط کرنے کے بعد اگر وہ شرائط پڑھ لے. اتنی سخت شرائط ہیں اسلامی بینک کی, اتنا آسان نہیں ہے. وہ تو پہلے سائن کر کے آ جاتے ہو, یہاں سائن کر, یہاں سائن کر, اکاؤنٹ کھل گئے. اللہ کے بندے آپ نے دستخط کیے, بڑی کڑی شرائط ہے, تب کہیں جا کر وہ حلال ہوتا ہے. تو جو اسلامی بینک ہے وہ جو کریڈٹ کارڈ دیتے اس میں وہ مارک اپ خود نہیں, اس کے اندر انویسٹ نہیں کرتے کیپٹل کے اندر. وہ جرمانہ جو ہے وہ اس میں صدقے والے میں ڈالتے ہیں, چیریٹی والے میں ڈالتے ہیں, وہ سود نہیں ہوتا. جی, میرا ریلیٹیو ہے وہ فوت ہو گئے, ان کے بچے ہیں 3, ان کو انشورنس کا کلیم ہے, تو خالد ان کے دادا اور چچا وغیرہ کر رہے ہیں. سوال سمجھ میں آ گیا. ان کا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے اگر انشورنس کروائی ہوئی ہے, ایسی صورت میں انتقال ہو گیا, اب اگر وہ انشورنس کے پیسے ملتے ہیں تو ایک سوال اس میں یہ ہے کہ کیا وہ پیسے لے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنا کیپٹل دیا ہے وہ لے لیں, سود نہ لے, لیا ہے تو اس کو صدقہ کر دیں کسی کو بغیر نیت کے. ایک تو یہ بات ہو گئی. اگر ہم انشورنس کمپنی ان کو دے رہی ہے, پھر انشورنس کا نام نہ بولیں. جی, پورا سوال کر لیں آپ, سوال کر لیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو دے رہے ہیں ایک لم سم اماؤنٹ, ان کی گریجویٹ کے بعد نہیں دی. اگر ان کے دادا کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا وہ سیونگ سرٹیفکیٹ لے لیتا ہوں,
यहाँ जो निज़ाम बैंक के सवाल मुकम्मल कर लीजिए। इनके हम चाहते हैं कि उनका वो एसेट बन जाए, उन पैसों है उनका सवाल अब ये है कि अगर कोई शख्स फौत हो जाए, कंपनी वाले उसको पैसे दें तो जायज़ है लेना, जायज़ है। अब उनके दादा ये कहते हैं कि बच्चे छोटे छोटे हैं तो इनके लिए किसी कंपनी में, बैंक वगैरह में सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह ले ले ताकि इनको आमदन होती रहे, ये वाला सवाल है। तो उसका जवाब ये है, ये जो सेविंग सर्टिफिकेट है, डिफेंस सर्टिफिकेट और फुला सेविंग सर्टिफिकेट जो है, ये सारा सूद है, ये तो सूद है। लेकिन इस्लामी बैंक वाले जो सर्टिफिकेट निकालते हैं, जो मीज़ान बैंक में 5 लाख का सर्टिफिकेट है, एक सर्टिफिकेट 5 लाख का, वो है माहाना आमदनी स्कीम, इस्लामी बैंक की माहाना आमदनी स्कीम कि आप 5 लाख का एक सर्टिफिकेट ले लिया और अब वो उस सर्टिफिकेट से मुजारबत और मुशारकत हलाल तरीके से कमाते हैं, मुनाफा फिक्स नहीं करते। वो कहते हैं हर महीने आपको हम इतना दे देंगे, लेकिन साल के आखिर में हम काउंट करेंगे, अगर मुनाफा इतना हुआ, उनका अंदाज़ा होता है कितना होता है, तो ऐसी सूरत में मुनाफा फिक्स नहीं होता, वो आगे वो पैसा मुजारबत मुशारकत में हलाल तरीके से लगाते हैं। इसलिए इस्लामी बैंक की माहाना आमदनी स्कीम जायज़, वहाँ लगा लें, लेकिन सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह और ये दूसरे सर्टिफिकेट, इनसे बचने की कोशिश करें। एक साहब ने कहा मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, सुबह शाम के अज़कार भी करता हूँ, मगर गुस्से और चिड़चिड़ापन तारी रहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो उसका जवाब ये है कि बहुत दफ़ा हज़रात ऐसे आते हैं, वो कहते हैं हम नमाज भी बड़ी पाबंदी से पढ़ते हैं, मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, ज़िक्र अज़कार भी करता हूँ। फिर जब मैं पूछता हूँ कि कितना ज़िक्र करते हैं, वो कहते हैं 10,000 दफ़ा ये पढ़ता हूँ, 5,000 दफ़ा ये पढ़ता हूँ, 5,000 दफ़ा ये पढ़ता हूँ। फिर उनको काबू करना पड़ता है, अल्लाह के बंदे ये ज़रा कम कर, मेरे दिमाग में खुश्की हो गई है, रातों में नींद उड़ जाती। उसने वो यूट्यूब में पढ़ा तो वो जिक्र शुरू कर दिया, उसने कहा तो वो शुरू कर दिया, उसने कहा तो वो शुरू कर दिया। हम अगर इसी तरह यूट्यूब वो सोशल मीडिया लेकर अपने वो उसने वो दवाई बताई वो भी खा लें, वो भी दवाई वो भी खा लें, वो बताई वो भी खा लें, तो जल्दी पहुंच जाएगा कब्र में। जिस तरह जिस्मानी इलाज इधर उधर से सुन के नहीं करना चाहिए, इसी तरह इधर उधर के वजीफ़ों पर भी नहीं जाना चाहिए। किसी बुजुर्ग से ताल्लुक़ कायम कीजिए, उससे पूछिए कि मैं ये जिक्र कर लूँ, इतनी मिक़दार में कर लूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बसा औक़ात अज़वाज मुतहरात ने, एक ज़ौजा मुतहरा ने बड़ा लंबा जिक्र किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुश्कात की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मैं तुम्हें ना बताऊँ ऐसी बात के जो लंबे जिक्र से ज़्यादा ये आसानी से हो जाए। इसलिए ये लंबे लंबे अज़कार, ये जो कह रहे हैं ना मुझे गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, इनको चाहिए किसी बुजुर्ग से ताल्लुक़ कायम करें। बैत करें ना करें, बैत करना सुन्नत, लेकिन इस्लाह करवाना फ़र्ज़। तो ये अपनी इस्लाह करवाएं कि जी मैं कितना जिक्र करूं, कितना ना करूं, क्या करूं, मेरे गुस्से चिड़चिड़ापन है, मैं उसका इलाज क्या करूं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा इंशाअल्लाह। फजर की नमाज पढ़ के हम सो जाते हैं, तो बाद में हो गया तो उसमें तो कोई वो नहीं है, नमाज पढ़ के सो जाते हैं अक्सर। जी, यानी नमाज पढ़ के सोना दुरुस्त है कि नहीं? जी, फजर की नमाज पढ़ के बंदा ना सोए अफजल है, इसकी फजीलत आई है, रिस्क में बरकत होती है। लेकिन अगर नींद आ रही है सो जाइए, आराम पहुंचा लीजिए अपने आप को। कोई जागना फ़र्ज वाजिब नहीं है, यानी गुनाह नहीं होता, फजर की नमाज के बाद सोने से गुनाह नहीं होता। अफजल ये है कि आप सूरज निकलने तक जागते रहें, इशराक पढ़ लें। हाँ जी, आज के बयान में जुबली के बारे में एक पॉइंट आया था, तो उसमें अब उसको किस तरह टैकल किया जाए, किसी के बारे में तो ऐसी चीज़ है जो उसके लिए खतरनाक है, किसी के बारे में बात को बतानी जरूरी है। तो जी, मोहतरम का सवाल ये है कि अगर वाकई किसी के अंदर बुराई हो तो क्या हम दूसरे को बता सकते हैं इस नीयत से ताकि ये बेचारा इस जाल में ना फंसे, इसको नुकसान ना हो जाए? तो उसका जवाब ये, किसी की बुराई से, बुरी बात से, उसकी गलत बातों से दूसरे को आगाह कर देना ताकि वो नुकसान से बच जाए, ये गीबत नहीं है, इस पर गुनाह होता ही नहीं है, नीयत का फ़र्क है। एक साहब कहते हैं जुमे की पहली अजान के बाद जुमे की तैयारी के अलावा दीगर काम करने का क्या हुक्म है? जी, अल्लाह ताला ने ख़रीदो फ़रोख्त से मना किया है, और ऐसे काम जो जुमे की नमाज में ताख़ीर कर दें उनसे बचें। लेकिन आप जुमे की तैयारी करते हैं, उसी तरह वो काम कर रहे हैं ताकि वो मैं फारिग होकर पहुँच जाऊँ, बिल्कुल जायज़।
انہوں نے ایک آگے کہا ہے اگر ممانعت ہے تو پھر مساجد میں جلدی اذان کیوں دی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ پہلی اذان جب بھی دی جائے نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے وقت سے پہلے نہیں دی جاتی. جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا، اب قرآن مجید کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. یہ حکم ہے اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے لیے پکارا جائے تو تم بیع چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو، یعنی جو چیزیں ایسی جو انسان کو جمعے کی نماز سے غافل کر دے وہ چھوڑ دے، تیاری کرنا شروع کر دو. جو پہلے اذان دی جاتی ہے وہ وجہ یہ کہ وقت سے آگاہ کرنا ہوتا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ کھانے پینے کا شوق اور ہوس بری چیز ہے، اگر برا ہے تو اسے کیسے بچا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے غلط ملت کر دیا. کھانے پینے کا شوق بہت اچھا ہے، کھانے پینے کا شوق بہت اچھا ہے، صرف اتنا کہ حلال کھانا ہے. حلال کھانے کا شوق بہت اچھا ہے، حرام کھانے کا شوق برا ہے. اور آگے انہوں نے ایک لفظ لکھا ہوس بری. ہوس یعنی لالچ، حرص. لالچ اور حرص کا مطلب یہ ہے کہ انسان حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر انسان مال کمانے لگے، دوسرے کا حق مارنے لگے، یہ حرص لالچ ہے. اگر ایک بندے کی ایک فیکٹری ہو، دوسری لگا رہا ہے، ایک دکان ہے دوسری دکان لے رہا ہے، 10 لاکھ کا مال ہے اب وہ 1 کروڑ پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ حرص نہیں ہے، یہ لالچ نہیں ہے. حرص اور لالچ یہ منفی چیزیں ہیں. یعنی انسان حقوق ادا نہ کرے، کسی کا پیسہ نہیں دینا، اپنا مال بڑھتا جا رہا ہے، اس کی ادائیگیاں کرنی وہ نہیں کرنی، ادھر ظلم ہو رہا ہے، اب یہ حرص ہوگی، یہ لالچ ہوگی. جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، زکوٰۃ دو، تم یہ فلاں کرو، یہ فلاں کرو، یہ تم اب جو ہے نا صدقہ دو، اور یہ تم جو ہے نا وہ قربانی کرو، وہ نہیں کرنا، حج کرو وہ نہیں کرنا، مال میں اضافہ کر رہا ہے، اب یہ حرص ہوس کہلائے گی. تو حرص ہوس اچھی طرح. اور زیادہ کھانا، حد سے زیادہ کھانا وہ اللہ نے سمجھایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، حد سے آگے نہ بڑھو. حد سے آگے بڑھو گے تو وہی چینی ہوگی، وہی شوگر ہو جائے گی، وہی نمک ہوگا، وہ بلڈ پریشر ہو جائے گا، ہاں وہی گوشت ہوگا، زیادہ کھاؤ گے پھر وہ یورک ایسڈ ہائی ہو جائے گا. تو اللہ نے سمجھایا کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو. ایک صاحب نے کہا ایک کاروباری شخص کو رقم دی گئی ہے، اس پر 10% منافع پر کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ منافع 10% کریں ٹھیک، 10% کریں، 20% کریں، 50% کریں، جو مرضی آپس میں طے کر لیں، رقم فکس نہ کریں. میں تمہیں 10 لاکھ روپے دے رہا ہوں، آپ مجھے ہر مہینے 10,000 روپے دیں گے، یہ ہوگا سود. میں آپ کو 10 لاکھ روپے دے رہا ہوں، آپ تجارت میں لگائیں، جتنا منافع ہو اس میں سے 10% آپ مجھے دے دیں، 20% آپ دے دیں، باقی رکھ لیں، جائز، وہ جتنا بھی ہو. تو آمدن جو ہے وہ فکس نہیں کرنی. نقصان بھی کہہ دینا چاہیے کہ نقصان بھی ہوگا تو وہ جی تبھی جی بالکل، یہ تمام معاہدہ ہونا چاہیے. بھائی صاحب نے کہا کہ یہ معاہدہ ہونا چاہیے کہ اگر نقصان ہو تو وہ تمہارا ہوگا. اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، یہ سارا تجارت میں جب مشارکت کرتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں شرط میں شامل ہوتی ہیں. ایک صاحب نے کہا لوگوں سے تعامل حکمت و بصیرت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کیا اس کے لیے مسنون دعا بھی ہے؟ یعنی لوگوں سے میل جول اور لوگوں سے معاملہ کرنا، اس میں حکمت اور بصیرت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ بہت آسان سی بات ہے. آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ رکھیں، میل جول رکھیں، اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. اسے حکمت بصیرت کہتے ہیں، اسے حکمت بصیرت کہتے ہیں. جیسے میں نے آج کہا نا 3 چیزیں، آپ لوگوں سے میل جول میں 3 چیزوں کا خیال رکھیں، یہی حکمت و بصیرت ہے. نمبر 1 اس کی جان کا احترام کریں، نمبر 2 اس کے مال کا احترام کریں، نمبر 2 اس کی عزت کا احترام کریں. خلاص معاملہ ٹھیک ہو جائے گا بندے. اور اگر ہم تکلیف پہنچاتے رہیں اگلے کو، پھر کہیں کہ نہیں ہمیں حکمت بصیرت نہیں، وہ کوئی حکمت بصیرت نہیں ہے. یہ خواب کا انہوں نے پوچھا، خواب الگ سے پوچھ لیجیے، خوابوں کی تعبیر مجموعے میں نہیں بتانی مناسب. اگر برا خواب آئے تو بندہ کیا کرے؟ اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اگر برا خواب آئے یعنی گھبراہٹ ہے، پریشانی ہو گئی، کوئی غلط باتیں دیکھ لی، تو کروٹ بدل کر بائیں طرف یہ تھوک دے. اگر قالین بچھا ہوا ہے تو کوئی ٹیشو پیپر لے کر اس میں تھوک لے، اور
قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھے اور بائیں طرف تھوک کر سو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، کہ اس کو اس برے خواب کا نقصان نہیں پہنچے تو پھر پریشانی بھی کم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے کہا کہ بچوں کے رشتے کرنے سے پہلے ماہر نفسیات سے لڑکے اور لڑکی کا سیشن کروانا چاہیے، رشتہ کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے؟ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ تلاش کرتے ہوئے ہر بندے کو ماہر نفسیات خود بننے کی تلقین کی ہے۔ اس کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جانا، اس کو دکھا دماغ کا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، وہ رشتہ تو بعد میں، ایسے کہ لوگوں کا پھر رشتے نہیں ہوتے اچھا کہ پہلے چیک کروائیں دماغ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، لڑکے کا لڑکی کا ہو گیا رشتہ۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفسیاتی طریقے کیا بتائے کہ لوگ 5 چیزیں دیکھتے ہیں، 5 چیزیں مخالص نفسیاتی چیزیں۔ نمبر 1، اس کا خاندان دیکھے، حسب و نسب دیکھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، لوگ 5 چیزیں دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، حسب و نسب، خاندان دیکھے۔ نمبر 2، اس کا اخلاق دیکھے۔ نمبر 3، اس کا دین دیکھے، مذہب دیکھے، مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ نمبر 4، اس کا مال دیکھے۔ نمبر 5، اس کی خوبصورتی دیکھے، لڑکا لڑکی دونوں میں۔ حسب و نسب، خاندان دیکھیں، اس کا اخلاق دیکھیں، اس کا دین دیکھیں، اس کا جمال دیکھیں، اس کا مال دیکھیں، 5 چیزیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں، تم لوگ سب سے پہلے دین دیکھا کرو، دین دیکھا کرو، سب سے پہلے دین، اس بنا پر رشتے کرو، پھر اس کے بعد باقی چیزیں۔ یہ نہیں کہ مال نہیں دیکھنا، جان بھی اور جمال بھی نہیں دیکھنا، فلاں نہیں، تم اہمیت کس کو دو؟ دین کو۔ اور اگر صرف مال دیکھا، خوبصورتی دیکھی اور پیسے والے ہیں، بڑا خوبصورت ہے، رشتہ کر دیا اور دین کی طرف نہیں دیکھا، بعد میں کوئی قادیانی نکل آیا، کوئی کچھ نکل آیا، کوئی کچھ نکل آیا، ساری زندگی کی پریشانی، کیا فائدہ؟ تو میں نے بتایا، رشتے دیکھتے ماہر نفسیات کے پاس نہیں جانا، خود ماہر نفسیات بننا ہے۔ اور ماہر نفسیات کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ 5 چیزیں دیکھتے۔ ایک صاحب کہتے ہیں، اگر ایک شخص عمرے کے لیے ٹاول والا احرام استعمال کیا اور گھر آ کر احرام کو ٹاول یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا تو جائز ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں، ٹاول والا بڑا سارا احرام لیا، گھر واپس آئے تو اس کو تولیے بنا لیے، کاٹ کر تولیے بنا لیے، تو بہت اچھے طریقے سے استعمال کریں، بلکہ اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ احرام کو پھینک آتے، پھینکنے کے بجائے اس کو استعمال کریں، کسی بھی طریقے سے اس کو جائز طریقے سے استعمال کریں گے بہت اچھا۔ اسلام کہتے ہیں، اسلام میں 24 گھنٹے کتنی دیر تک سر ڈھانپ کر رکھنا چاہیے مرد کو؟ تو اس کا جواب غور سے سنیے گا۔ نماز میں سر ڈھانپنا سنت غیر مؤکدہ ہے۔ عام زندگی میں سر ڈھانپنا سنت غیر مؤکدہ ہے۔ سارا دن آپ ٹوپی نہ پہنے، گناہ نہیں ہوگا۔ 24 گھنٹے میں 1 منٹ بھی ٹوپی نہیں پہنی، گناہ نہیں ہوگا۔ نماز پڑھتے ہوئے ننگے سر نماز پڑھ لی، نماز ہو گئی۔ یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گیا؟ ٹوپی نہ پہننا کوئی گناہ نہیں، ہاں پہنیں گے ثواب ملے گا، سنت پر عمل کر لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر نماز ٹوپی کے بغیر پڑھ لی تو نماز ہو گئی کہ نہیں؟ تو میں نے ابھی بتایا، سنت غیر مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ نہ کریں تو نماز ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کی نماز ہو گئی۔ لیکن اب اگلا جملہ بھی یاد رکھیے گا، اگر اس نے ٹوپی پہننے کو ذلت والا کام سمجھا، اور میں نے مولویوں کی طرح ٹوپی نہیں پہنی، اگر اس نے ذلت والا کام سمجھا ٹوپی پہننے کو، جو کہ حقیقت میں سنت ہے، تو نماز پڑھنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیں۔ سنت کو حقیق سمجھ رہا ہے تو نماز بعد میں ہوگی، اچھا پہلے کیا پڑھے؟ سنت کو حقیق تو نہ سمجھو، اس کو ذلت والا کام تو نہ سمجھو،
ہو جاتی ہے، بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے، اچھا، لیکن اگر اس کو ذلت والا عمل سمجھا تو میں نے کہا پہلے کلمہ شلمہ پڑھ لیں، پھر بعد میں نماز ہوگی انشاءاللہ۔ اگر جماعت کروا رہے ہیں جب ٹوپی نہ پہنے، میں نے کہا جماعت کرانے والے امام بھی اگر ٹوپی نہ پہنے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ میں نے کہا نا سنت غیر مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ۔ جی اگر بغیر داڑھی کے امام ہو، جی اس کا جواب یاد رکھ لیجئے گا کہ داڑھی رکھنا سنت مؤکدہ ہے اور عقیدتاً واجب ہے، یعنی واجب کے درجے میں ہے۔ واجب کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور گناہ کبیرہ بار بار کرتا رہے تو وہ فاسق کہلاتا ہے، اور فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مکروہ تحریمی ہوتی۔ اگر کبھی پڑھ لی تو مکروہ نماز مکروہ تحریمی ہو گئی، فرض نہیں ادا کر رہا، بس فرض اس کے ادا ہو گئی، یہ پوری بات مکمل ہو گئی۔ غلط، یہ بھائی صاحب نے پوچھا ہے غلط عقیدے والے کے پیچھے، اگرچہ یہاں فرقہ وارانہ سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، فرقہ وارانہ سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، بالکل اس کے جواب میں نہیں دیتا۔ ہاں باہر نکل کر پوچھ لیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس غلط عقیدے کی وجہ سے اس کے کفر کا اندیشہ ہے تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے، بس اتنی سی بات۔ اگر اس کے غلط عقیدے کی وجہ سے کفر کا اندیشہ ہے تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ اور نماز پڑھانے والا امام آپ کو مسلمان سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اگر آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، اور اگر آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا تو قصہ ہی ختم ہو گیا، پھر کہیں اور نماز پڑھ لیں۔ جی قضا نمازیں اثر اور مغرب میں پڑھی جا سکتی ہیں؟ قضا نمازیں پچھلی قضا نمازیں یا آج کی قضا نماز اثر اور مغرب کے درمیان پڑھی جا سکتی جی ہیں؟ بھائی صاحب نے پوچھا کہ آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں عصر اور مغرب کے درمیان؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عصر کی نماز پڑھ کے اس کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اس وقت تک جب تک کہ دھوپ پیلی نہ ہو جائے، یعنی سورج کی گول جو ٹکیا ہے اس طرف آپ اگر دیکھ سکتے ہیں اتنا دھوپ پیلی ہو گئی ہے تو اب آپ قضا نماز کوئی اور نہیں پڑھ سکتے، اس دن کی عصر کی نماز اب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز نہیں، دھوپ پیلا ہونے کے بعد، دھوپ پیلا ہونے سے پہلے عصر کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں مغرب کی؟ عصر کی نماز سوال مغرب سے پہلے کتنی دیر پہلے؟ میں نے بھی بتایا دھوپ پیلا ہونے سے پہلے عصر کی نماز دھوپ پیلا ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں اس دن کی، اور دھوپ پیلی ہو جائے پھر قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، عصر پھر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی کوئی ایسا سلسلہ ہو، کوئی ڈیوٹی لگائی جائے یا کوئی ذمہ داری لے کے لیے پراپرٹی ہے فیملی میں کہ آپ بھیج دیں اور ذمہ داری لے لے کے جی میں نے بھیج دی ہے، اس کے بعد وہ اس پہ نہ کام کرے اور ٹال مٹول کرے، اس کے بارے میں جی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک گھر کے فرد کو یا دوست کو یا کسی عزیز کو کہا گیا کہ آپ یہ پراپرٹی جو ہے نا وہ بیچ دیں اور پھر اس کے بعد تقسیم وغیرہ کر دیں ذمہ داری۔ جی جی اس نے خود بھی کہا میں کر لوں گا، یا سپرد کی گئی، بعد میں وہ ٹال مٹول کرے اور وہ کام نہ کرے تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مطل الغنی ظلم، جو بندہ مالدار ہے کام کر سکتا ہے پھر جان بوجھ کے ٹال مٹول کرتا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے، ظالم ہے، یعنی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے ایسی صورت میں۔ ایک صاحب نے کہا زیر ناف بالوں کو صاف کرنے کی صحیح حدود کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ زیر ناف بال تو خود ہی سمجھ میں آ گیا، ناف کے نیچے سے لے کر عضو تک اور اس کے دائیں بائیں رانوں کی جو خطوط ہیں، رانوں کے جو خطوط ہیں اور رانے جہاں جا کر جوڑ ہوتا ہے تو یہ تکون بن جاتی ہے، اس تکون کے بالوں کو صاف کر لینا چاہیے، بس اتنی سی بات ہے۔ ایک صاحب نے لکھا کہ خودکشی کرنے والا جو بھی ہو کیا اس کی بخشش کی امید ہے چاہے خودکشی کرنے کا سبب کوئی بھی ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خودکشی کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کو وہی جس طریقے سے اس نے خودکشی کی ہے قیامت میں اس کا وہی سزا کا طریقہ ہوتا ہے، جہنم میں رہے گا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ترجمہ یہ ہے جو بندہ کوئی تیز دھار چیز یتوجع فی بطنہ اپنے پیٹ میں گھونپ کر چھری وغیرہ مار کر اپنے آپ کو مار لے گا، قیامت کے دن اس کی یہی سزا ہوگی، خالداً مخلداً فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ اسی طرح یہی کرتا ہے،
پھر فرمایا اگر کوئی بندہ زہر کا پیالہ پی کر مرتا ہے تو قیامت کے دن اس کی یہی سزا ہوگی. تو معلوم ہوا کہ اس شخص کو جہنم کی سزا بھگتنی ہوگی، لیکن وہ مومن اگر مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، بالآخر اپنی سزا بھگت کر جنت میں چلا جائے گا ایمان کی وجہ سے، لیکن سزا بھگتنی ہوگی اس کو. دعا وغیرہ کرنی ہے، دعا جی پوچھ رہے ہیں کہ خودکشی کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں، تو وہی والا سوال ہے، کیا خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے خودکشی کر لی، اور سنن نسائی کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انا فلا اصلی علیہ، میں تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، یعنی آپ لوگ پڑھا لو، آپ لوگ پڑھ لو، میں نے نہیں پڑھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، صحابہ پڑھ لیتے تھے. اس کی وجہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو خودکشی کی وجہ سے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سے مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ خودکشی کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی اہم شخصیت، اہم دیندار شخصیت اس کا نماز جنازہ نہ پڑھائے تاکہ اس کے فعل کی تائید نہ ہو، اس کی برے فعل کی تائید نہ ہو، بس اس سے بچے. لین دین کی وجہ سے خودکشی کی ہو، اب وہ جو باقی لوگ ہیں وہ بیچارے جاتے جی جیسے کسی نے خودکشی کر لی اور اس کا لین دین ہمارے ساتھ ہے وہ یا کچھ ہو، اس کا جو بیچارے کیا. یہ بھائی صاحب نے سوال کیا اگر کوئی بندہ خودکشی کر کے اپنے آپ کو مار لے تو ہمارا اس سے کاروباری لین دین ہے، اس نے قرض ورض لیا، وہ کیا کرے؟ جی وہ رسا سے طلب کر، وہ بھی نہیں مانے، پھر اللہ پر چھوڑ دیں. وہ بھی نہیں مانتے تو پھر اللہ پر چھوڑ دیں، لیکن مانگے گا وہ رسا سے. یہ عجیب و غریب سوالات کرنے کے سورہ کہف میں حضرت موسیٰ خضر کا واقعہ ہے اور اس میں حضرت موسیٰ نے صبر کیوں نہیں کیا حالانکہ تمام انسان نہیں. سوالات ایسے کریں جو رہنمائی والے سوالات ہوں، باقی تفسیر کے سوالات ہیں وہ وہاں کر لیجیے. جی قادیانیوں سے جو غیر مسلم ہوتے ہیں نا، غیر مسلم، ان کے لیے 4 لفظ ذہن میں رکھیں. کسی بھی کافر سے، غیر مسلم سے معاشرت جائز ہے، رہنا سہنا کھانا پینا کافر کے ساتھ جائز ہے، معاملات جائز ہیں، مواسات غم خاری دکھ درد میں کام آنا، اس کا علاج وغیرہ کروانا غیر مسلم کا جائز ہے، موالات قلبی دوستی یہ حرام ہے. 4 لفظ ہو گئے. نمبر 1 معاشرت کافر کے ساتھ جائز ہے، غیر مسلم کے ساتھ. نمبر 2 معاشرت رہنا، معاشرت، معاملات، مواسات 3 جائز. معاملات کے بعد موالات قلبی دوستی وہ جائز نہیں ہے، یہ 4تھی چیز جائز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ قادیانی کے ساتھ پہلے 3 بھی جائز نہیں ہے. قادیانیوں کے ساتھ پہلے 3 بھی جائز نہیں ہے، نہ معاشرت جائز، نہ معاملات جائز، نہ مواسات جائز. بالکل. کیوں؟ وہ آپ کو کافر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. جس دن وہ اپنے آپ کو کافر کہنے لگیں گے، شمار کر لیں گے ہم غیر مسلم ہیں، اس دن وہ سارے اقلیت والے حقوق ان کو بھی مل جائیں گے. بات مکمل ہوگی. ایک سوال کیا، میاں بیوی میں سے ایک پر زکوٰۃ واجب نہ ہو یعنی مستحق ہو تو اس مستحق کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ کسی اور کو دے دے. اگر بیوی مستحق ہے، میاں مستحق ہے، اس کو کوئی اور زکوٰۃ دے دے تو جائز ہے، آپس میں نہیں دے سکتے. ایک صاحب کا کہنے کہ چھوٹے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کوئی کتاب بتا دیجیے. جی بچوں کی تربیت کے لیے ایک تو تعلیم الاسلام، چھوٹی سی کتاب ہے، 4 حصے ہیں، مولانا حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تعلیم الاسلام، بچوں کی تربیت کے لیے کمال کی چیز ہے. اور دوسرا سوال ان کا برے خیالات اور گناہوں سے کیسے بچا جائے، تو اس کا جواب یہ برے خیالات اور گناہ کی سوچیں، اس پر صرف خود بخود سوچ آ جائے اس پر گناہ ہے ہی نہیں تو اس پر فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اور اس کا علاج کیا ہے؟ اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف رکھیے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، اچھی باتیں کیجیے، انشاءاللہ یہ گناہ کی سوچیں یہ آئیں گی، تنہائی میں آئیں گی، تنہائی سے بچنے کی کوشش کیجیے.
کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے خاندان والوں کے لیے دنیاوی مال و دولت کو پسند پر نہیں فرمایا؟ اگر اس طرح ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت ہو، اپنے بیوی بچوں کو، یہ جو ہے نا بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ رات کو 1 درہم بھی ہوتا تھا تو اس کو خرچ کر کے سوتے تھے، 1 درہم بھی ہوتا تھا تو خرچ کر کے سوتے تھے، بس انہوں نے ایک حدیث سن لی اور وہ حدیث نہیں پڑھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے سارے سال کے اخراجات طے کر کے رکھتے تھے، ان کا انتظام کر کے رکھتے تھے۔ لوگ بس وہ ایک چیز کو پکڑ لیتے، باقی دین کو نہیں سمجھتے۔ سارے سال کا گھر والوں کے لیے انتظامات کرتے تھے۔ وہ تو اپنا ذاتی پیسہ ہوتا تھا، جس کو 1 درہم بھی ہوتا تو صدقہ کر کے سوتے تھے، بیت المال کا پیسہ صدقہ کر کے نہیں سوتے تھے۔ بیت المال میں ساری امت مسلمہ کی فکر ہوتی تھی، وہاں جمع کر کے رکھتے تھے بیت المال میں۔ جی ہاں، باتوں کو سمجھنا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی سمجھاتے تھے، دیکھو اپنے بیوی بچوں کو مالدار چھوڑ کر مرو۔ جامع ترمذی کی حدیث سنانے لگا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 بہنیں تھیں، طبیعت خراب ہو گئی، بہت زیادہ بے ہوشی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے وضو کیا اور پانی کے چھٹے دیے، دم کیے، ان کا حالت ٹھیک ہو گئی۔ حضرت جابر کہنے لگے میں یہ سارا صدقہ کر دوں، کیونکہ وہاں بہنوں کو پیسہ دینے کا رواج نہیں تھا، عورتوں کو نہیں دیتے تھے، سارا میں صدقہ کر دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ کیا آدھا مال صدقہ کر دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ لیکن میں 1/3 مال صدقہ کر دوں، باقی بہنوں کو مل جائے؟ کہ ہاں ٹھیک۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے غور سے سننے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اپنے ورثاء کو مالدار غنی چھوڑ کر جائے، اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو اس حال میں چھوڑ کر جائے، اپنے وارثوں کو، کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھرے۔ اپنے ورثاء کو، اپنے بیوی بچوں کو مالدار چھوڑ کر مرو، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم اپنے بیوی بچوں کو ہاتھ پھیلاتا ہوا چھوڑ کر مرو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں ترمذی کے۔ اس لیے مال کمانے میں نیت کیا ہو؟ اگر آپ یہ نیت کرتے ہیں میرے بعد بیوی اور بچوں کو محتاجی سے بچائے رکھوں گا، تو یہ عبادت ہے آپ کا کمانا۔ بچوں کو اچھا پڑھا لکھا دیا۔ جی بالکل بالکل، کہ حقوق ادا کریں۔ ایک کتنے صحابہ سے خودکشی کرنے کے واقعات صاحب ہیں، ان کے اسباب کیا، ان کے نام کیا ہیں؟ جی معلومات ہی نہیں، امتحانی سوالات نہیں، یہاں تو ہدایت والے سوالات، ٹھیک، ہدایت والے۔ سیاست اسلامیہ کی تعریف کیا، اس کے خد و خال کیا ہے؟ جی علم و سیاست کہتے ہیں ملکی نظام چلانے کا علم۔ تو اللہ نے پورے قرآن میں سیاست سکھائی ہے۔ علم و سیاست کے پہلے تعریف، ڈیفینیشن طے کر لیں۔ علم و سیاست کس کو کہتے ہیں؟ سیاست کس کو کہتے ہیں؟ ملکی نظام چلانے کا علم۔ اور یہ سارا اللہ نے کہاں سکھایا ہے؟ قرآن میں۔ ہم سیاست کو یہ سمجھتے ہیں دھوکہ، فریب، دجل، یہ سارا لوٹنا ایک دوسرے کو، سکھانا۔ بھائی سیاست نہیں ہوتی، سیاست تو عبادت ہے۔ ملکی نظام قرآن و سنت کے مطابق چلانا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ملکی نظام چلانے کے علم کو سیاست کہتے ہیں۔ پڑھ لیں، جو پولیٹیکل سائنس ہے نا، اس کے اندر ڈیفینیشن پڑھ لیں جو میں نے بتائی ہے، پہلے طے کر لیں یہ سیاست ہوتی کیا ہے۔ خلفائے راشدین کی تعداد کتنی ہے؟ 4 ہیں۔ جی ایک صاحب نے پوچھا کیا دنیا کے تمام مدارس ملکی ابواب میں درسیات میں شامل ہیں سیاسیات؟ جی ہمارے یہاں تو سیاسیات پڑھاتے ہیں، تفسیر میں ساری سیاسیات پڑھاتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر، مشکات شریف میں باب ہے پورا، باب الامارہ، حکومت کرنے کا بیان۔ تو سیاست تو سکھاتے ہیں نا، تو دین کے اندر مکمل موجود ہے، سیاسی احکام مکمل موجود ہے۔ کیا بالکل کالا لباس پہننا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ جی نہیں، کالی پگڑی پہنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کالا امامہ باندھا۔ یہ واعظ اور خطیب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی واعظ کرنے والا ہوتا ہے، جیسے میں بیان کرتا ہوں، اور خطیب جو خطبہ دیتا ہے اس کو خطیب کہہ دیتے ہیں۔
ہمیشہ باوضو رہنے میں سستی ہو تو اس کا کیا علاج ہے؟ تو اس کا جواب آسان سا ہے، وضو کرتے رہیں، بس، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وضو کرتے رہیں، جب وضو ٹوٹ جائے وضو کر، لیکن آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں۔ یہ چند ایک سوالات روک لیجیے، وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔